مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، رات کی تاریکی، فنادا فی الظلمات، وہ کس میں تاریکیوں میں پکارتے ہیں. ابھی لائٹ چلی جائے پریشان ہو جائیں گے. کہاں پکارتے ہیں؟ وہ تاریکیوں میں پکارتے ہیں. کون؟ حضرت یونس بن متیٰ. کس کو پکارتے ہیں؟ رب العالمین کو پکارتے ہیں. آج تو ہم مصیبتوں میں ہیں، غوث اعظم کو پکارتے ہیں، جو غوث اعظم حقیقت میں غوث اعظم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. ارے مصیبتوں میں سب پکارتے ہیں رب العالمین کو. آج کے دور کے مشرکوں سے مشرک اتنے بدتر ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے بارے فرمایا کہ جب یہ سمندری سفر ہوتا تھا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب مصیبتوں میں پڑتے تھے ان کی کشتیاں بیچ بھور میں سمندر میں پھنستی تھی، اب تب میں ڈوبنے والی ہوتی تھی، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے. جو نات کو منات کو عزا کو پکارنے والے ہوتے تھے وہ بھی اللہ کو پکارنے والے ہو جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے. لیکن آج کے مشرکوں کا یہ حال ہے کہ مصیبتوں میں بھی غیر اللہ کو پکارنے لگے. میرے بھائی اور دوستو، حضرت یونس بن متیٰ نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اور کیا کہا؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. کہا میری ہی غلطی ہے، میں ہی ظالم ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، مجھ سے بہت بڑی چوک ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی. تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. کیوں کیا؟ ایک دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين، اگر یہ یونس بن متیٰ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، اس کی ان کی پچھلی زندگی اگر عبادتوں میں نہ گزری ہوتی، نیکیوں میں نہ گزری ہوتی تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک ٹھہرے رہتے. لیکن چونکہ یہ اللہ والے تھے، نبی تھے، تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو مصیبت سے نجات دیا، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم مومنوں کو بھی نجات دینے والے ہیں. حضرت یونس بن متیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت واقعات، بہت نصیحتیں، بڑی عبرتیں ہیں میرے بھائیوں. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، تو فرعون کو یاد کرو، کتنی صحت تھی، کتنی تندرستی تھی، مال و متاع کی کوئی بڑی فراوانی تھی، اتنی صحت تھی کہ 450 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا. میرے بھائی اس سے تو بہتر صحت ہماری نہیں ہو سکتی. لیکن وہ اللہ کا باغی اتنا فسادی تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کراتا تھا. جب ڈوبنے لگا، میرے بھائیوں مختصر میں بیان کر رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے، کہ جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، یہ فرعون بھی ڈوبنے لگا. پکار کس کو رہا ہے؟ رب کو پکار رہا ہے. آج کے مشرکوں کی طرح اپنے شرک کا جائزہ لیں، اپنے توحید کو ٹٹولے میرے بھائی. آج کے مشرک کہ فرعون سے بدتر ہو چکے ہیں. فرعون نے بھی حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو ڈوبنے میں پا لیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، آج میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر بنو اسرائیل ایمان لائی ہے، یعنی رب واحد پر میں ایمان لاتا ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو نکار دیا. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی پوری پچھلی زندگی، اس کی خوشحالی کی زندگی اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی اور کہا الآن اے فرعون، اب ایمان کی بات اب کر رہا، تو بھی میرا بندہ ہے، اب تو تیرے دل میں ایمان کی بات آئی ہے. الآن وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، تو نے تیری پچھلی زندگی بڑی نافرمانیوں میں گزری ہے، اور اب ایمان کی بات کر رہا ہے. پہلے ایمان لاتا، پہلے ہی کچھ کر لیتا تو کچھ بھلا ہو جاتا. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور تو فسادی تھا. سماج اور معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں، میں خود میری نگاہیں دیکھتی ہیں ایسے لوگوں کو جو زندگی بھر صرف اور صرف فساد بتاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، بوڑھے ہوتے ہیں، بیچارے ہاسپٹل میں جا کر کے دم توڑ دیتے ہیں، ان کو نہ گھر ملتا ہے، نہ دنیا ملتی ہے، نہ آخرت ملتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے کاش کہ آپ اس وقت کا منظر دیکھتے کہ جب میں فرعون کے منہ میں سمندر کی کالی مٹی ٹھوس رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ کی بات جو کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول کر لے اور اس کے سارے کیے کرائے پہ، اس کے جرائم پہ پردہ ڈال دے. اسی لیے اسی خدشے کی وجہ سے میں اس کے منہ میں سمندر کی کالی مٹی ڈال رہا تھا. میرے بھائی اور دوستو، کہنا یہ ہے، گزارش ہے آپ سے کہ مصیبتوں کے ایام چل رہے ہیں، ان مصیبتوں کے دور میں نیکیاں کریں اور نیکیوں کو ڈپوزٹ کر دیں، اور ڈپوزٹ جب کریں گے ان نیکیوں کا وسیلہ طلب کریں، اللہ رب العالمین ساری مصیبتیں آپ کی ٹال دے گا. شرط یہ ہے کہ خوشحالیوں میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں.
اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی جوانی کو، اپنی مالداری کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے لگا دیں، تب آپ اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین سے رجوع کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ آپ کی صدائیں سنیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس رمضان مبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں ہیں اسے قابل قبول اور مقبول عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم۔